بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادری۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، حکومت ایک اور مشکل میں پھنس گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس وہ ہڈی بن گیا ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ ججوں کے خلاف ریمارکس دینے پر اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اب وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے استعفیٰ دینے اور حکومت پر ریفرنس واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکومت پر ججوں کی جاسوسی کرانے اور متنازع ریمارکس دینے پر وکلاء تنظیمیں شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا اور اب وکلاء کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے بیرسٹر فروغ نسیم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج بیرسٹر فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اہم ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت کی جانب سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں دی جا رہی، انہیں وکلاء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی حکومتی ترجمان تک ان کا دفاع نہیں کر پا رہا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم بھی اس صورتحال سے دل برداشتہ ہے اور ان کے قریبی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس 9 ماہ سے زیر سماعت ہے۔ 10 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں ایک اٹارنی جنرل انور منصور نے عدلیہ کے بعض ججوں پر جانبداری کا الزام لگایا تھا اور اس معاملے پر پھر انہیں استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ انور منصور کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو کچھ کہا وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی بنیاد پر تھا، یعنی یہ معلومات حکومت کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھی۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک تھے، لیکن حکومت اور وزراء نے اٹارنی جنرل کے بیانات سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ تو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کئی بار بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں۔ جج صاحب نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے ایک برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ جج صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، وہ یہ الزام بھی لگا رہی ہیں کہ بیرسٹر فروغ نسیم بار کونسلوں میں کروڑوں روپے تقسیم کر کے وکلاء میں خلیج ڈالنے کی کوششوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل انور منصور کی جگہ پر نئے آنے والے اٹارنی جنرل خالد جوید نے بھی ریفرنس میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل نے حکومت سے یہ ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس ریفرنس میں بیرسٹر فروغ نسیم کا کردار اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ ان پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے بیرسٹر فروغ نسیم نے حکومت کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ ریفرنس کی واپسی حکومت کے خلاف چارج شیٹ بن سکتی ہے اور قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ریفرنس میں بدنیتی کا عنصر بھی ثابت ہو گیا تو پھر یہ حکومت کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ٹریٹمنٹ کا جو دن تھا اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ کس دن فائنل وہ پروسیس کریں گے اس کے بارے میں ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ابھی وہ انڈیسائسو ہیں اور ابھی کوئی ڈیٹ بھی نہیں آئی۔ مین وائل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہم ان رپورٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے اور ان کا جو بورڈ ہے اس نے بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انسفیشینٹ ہے یہ۔ کامران صاحب اس کے بہت لانگ ٹرم امپیکٹ ہے، کیونکہ ہم اس وقت جو ہے پورا پاکستان 100% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے اور 100% کیپیسٹی کا مطلب ہے ہم اس وقت تقریباً 25 سے 26 بلین ڈالر سالانہ ایکسپورٹ کی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، جو پچھلے سال آپ نے 24.2 آخری بار کب ہم 26 بلین ڈالر۔ آپ کا کام ہے نا رپورٹ سامنے لے کے آنا کہ کون کیا ہے؟ ایک تو آپ کہنا کہ جی کرائسس جو مافیاز ہیں، مافیاز کے اوپر آپ آج جانے، جب 5-7 ووٹوں کی میجارٹی ہو اور آپ کہیں کہ آپ مافیاز پہ بالکل آؤٹ ہے۔ مافیا ابھی یہ چھوٹے چھوٹے مافیا جیل جاتے ہیں تو دیکھا ہے آپ ان کا کیا صورتحال ہے اس ملک میں۔ کرائسس میرے بھائی نے ایک لمبی فہرست گنوائی۔ ہاں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میجورٹی نہ ہو تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے؟ نہیں گھٹنوں میں نہیں، بات سنیں، یہ تو آپ کی رائے ہے نا۔ اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، فل بینچ کر رہا ہے، 10 جج بیٹھے ہوئے ہیں
اور آنریبل ججز ہیں. ہمیں نیچرلی فیصلہ تو انہی کا ہوگا اور ہمیں کسی بھی طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں مشرف نے غلطی مانی, بالکل اس کی غلطی ہوگی, لیکن حالات نے بعد میں ثابت کیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس چودھری افتخار وہ بھی کوئی اتنے پاک صاف آدمی نہیں تھے. ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی عوام کے حق میں ہوگی, ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ ان کو رہنے دیں, 5 سال پورے کرنے دیں. لیکن کیا ہم پاکستان کی معیشت کی تباہی کے اسپیکٹیٹر بند کر بیٹھے رہیں؟ ہم دیکھتے رہیں کہ حکومت تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. وہ مشتاق تھی نہیں, آپ کو پتہ ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. نہیں وہ منی لانڈرنگ اور وہ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن یہ ضمانتیں ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ ہم مجھے بتائیے جو بہت بڑے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, سابق صدر ہے جی, اور میں ان کی ویسے قدر کرتا ہوں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ. اور سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے حوالے سے. شاہد حقان عباسی نیب کی تحویل میں کئی ماہ رہنے کے بعد ضمانت پر رہا ہو کر بالآخر باہر آئے, اور اب انہوں نے آ کے ملک کے سیاسی حالات پر گفتگو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا شاہ خانزادہ کے ساتھ. واچ دس. عمر ایوب خان صاحب اگر جب بھی چاہیں آنے والے دنوں میں جوائن کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم سے تو وہ ان کے لیے حاضر ہے. شاہد حقان عباسی صاحب خود آفر کر رہے ہیں. بھائی صاحب ناؤ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی اب؟ سر ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی عوام کے حق میں ہوگی, ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ ان کو رہنے دیں, 5 سال پورے کرنے دیں. لیکن کیا ہم پاکستان کی معیشت کی تباہی کے اسپیکٹیٹر بند کر بیٹھے رہیں؟ ہم دیکھتے رہیں کہ حکومت تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. حکومت نے معیشت تباہ کر دی, حکومت نے گروتھ ختم کر دی, حکومت نے اپنے تعلقات ختم کر دیے, حکومت انڈیا نے کشمیر انیکس کر دیا, ہم بولے نہیں. ایک مثبت کام حکومت کا دکھا دیں. پولیٹیکلی بہت آسان فیصلہ ہے, عمران خان 5 سال پورے کرو. میں دیکھتا ہوں عمران خان کتنی سیٹیں لے گا 5 سال کے بعد. لیکن ملک صرف پالیٹکس پہ نہیں چلتے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں کہ ایک حکومت ہے جو ملک کو تباہ کیے جا رہی ہے, جو معیشت کو تباہ کر رہی ہے, جو اس معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, جو ملک کی سیاست کو تباہ کر رہی ہے. ہم کیا خاموش اسپیکٹیٹر بن کر بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں, ہم سڑک پر جائیں, آپشن ہے. ہم ان ہاؤس چینج کی کوشش کریں, آپشن ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں آج اگر پاکستان کے معاملات کو حل کرنا ہے آپ کو ایک نئے الیکشن میں جانا ہوگا. لیکن نئے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز نے کہ مستقبل میں ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. جس طرح ملک کے معاملات آج چل رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ملک کے معاملات نہیں چل رہے, یہ نظام نہیں چل سکتا. اب بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل کا نظام کیا ہوگا. اس کے بعد پاکستان کے عوام کو اس کا پہلا فری اور فیئر الیکشن دے. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور نئے الیکشن ہونے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. میں نے 18 فروری کو ایک کلپ کیا تھا, ایک تجزیہ دیا تھا, اور انہی معلومات کی بنیاد پر دیا تھا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے. اپوزیشن حکومت گرانا نہیں چاہتی, نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے, لیکن نئے الیکشن سے پہلے وہ کیا چاہتی ہے. تو میں آپ کو وہ ریفرنس کلپ دکھا دیتا ہوں. تو آپ نے جتنا شاہد حقان عباسی کا یہ تبصرہ یا ان کی گفتگو سنی, میری گفتگو کے کانٹیکسٹ میں اس کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اپوزیشن کی اس وقت ایکچوئل سٹینڈنگ کیا ہے اور پوزیشن کیا ہے. غیر ملکی قرضوں کا حجم 111 ارب ڈالر ہو گیا. رواں مالی سال کی دوسری سماہی میں بیرونی قرضوں میں مزید 4 ارب ڈالر کا اضافہ. ہاں صاحب کی حکومت 1.5 سال میں 14 ارب 69 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرض لے چکی ہے. اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق سپٹمبر 2018 میں بیرونی قرضوں کا حجم 196 ارب 11 کروڑ ڈالر تھا, جو اضافے کے بعد 111 ارب ڈالر سے زائد ہو گیا. حکمران جماعت نے 1.5 سال میں اتنا قرض لے لیا کہ جتنا نواز شریف نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں نہیں لیا تھا. یہ قرض پیپل پارٹی کے دور حکومت میں لیے گئے قرض سے بھی کہیں زیادہ ہے, جبکہ حکومت کو اقتدار سنبھالے ابھی صرف 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. جب بیرونی قرضوں کا حجم 96 ارب ڈالر تھا
تو معیشت کی تباہی کی قصے سنائے جاتے تھے. ہاں صاحب ملک کو جا کے بتاتے تھے پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, پاکستان ڈیفالٹر ہونے والا ہے. آج قرضوں کا حجم 111 ارب ڈالر سے کہیں آگے نکل چکا ہے. حکومت کے ابھی 3.5 سال باقی ہیں تو معیشت کی بہتری کے قصے سنائے جاتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ میں نے آپ کو اپوزیشن کا موقف دکھا دیا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اور شاہد خان عباسی نئے الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کیا چاہتی ہے. یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور بھی اہم موضوعات ہیں, بڑے اہم موضوعات ہیں, ان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. محسن رانا گفتگو نے کیپٹل ٹاک میں, اور سوال یہ ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اور نواز شریف کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. گفتگو کریں حامد میر کے ساتھ محسن رانجا. سب مارچ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ دیکھیے اس وقت تو جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ابھی یہ نواز شریف صاحب کا جو پروسیجر چل رہا تھا اس میں جو ابھی ٹریٹمنٹ کا جو دن تھا اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور وہ کس دن فائنل وہ پروسیس کریں گے اس کے بارے میں ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ابھی وہ انڈیسائسو ہیں اور ابھی کوئی ڈیٹ بھی نہیں آئی. مین وائل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہم ان رپورٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے, اور ان کا جو بورڈ ہے اس نے بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ انسفیشینٹ ہے یہ, اور اب وہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس گئی ہے. تو آبویسلی یہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس کے بیچ میں انہوں نے ایک طریقہ کار جو تھا وہ وضع کر دیا تھا, کس طریقہ کار کے مطابق جو ہے بیل اس میں ایکسٹینشن ہوتی رہے گی, اور اس میں حکومت پنجاب کا ایک اس میں ایک رول تھا. تو اس کے مطابق تو اب اگر اس طرف حالات چلتے ہیں اور حکومت ڈس ایگری کرتی ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپسی کا ارادہ کر لیں گے. اچھا جی ہاں, ان کے ہم سپورٹرز ہیں, ہم ان کو اپنا سپریم لیڈر بھی سمجھتے ہیں, ہم ان کو اپنا پارٹی کا مین مینٹور بھی سمجھتے ہیں, اور ہیں وہ یقینی طور پہ. تو اگر وہ اس وقت پاکستان آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ آ جائیں گے. ہمیں اس چیز کا بھی کوئی نہیں ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی واپسی میں پاکستان آنے میں مسلم لیگ نون اور ہم سارے لوگ جو ہیں ہم زیادہ بہتر پبلک میں اور بہت زیادہ ہماری جو پذیرائی ہے اور جو عوام میں پاپولیرٹی ہے وہ اور اوپر چلی جائے گی. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلدی پاکستان واپس آئیں. میں تو جس دن ان کا علاج ختم ہو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور فوراً واپس پاکستان. تو آپ کو پتہ ہے وہ سیدھے پھر جیل جائیں گے. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر جیل سے ڈرتے ہوتے تو وہ جو صحت کی ان کی حالت جب خراب ہوئی اور بیمار ہوئے شدید, جس طریقے سے ان کو اس بات پہ کنونس کیا گیا بار بار کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں, وہ اس جیل سے بالکل گھبراہٹ میں یا ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اصل مسئلہ جو تھا وہ نواز شریف جیل میں رہیں یا جیل سے باہر رہیں, پاکستان میں رہیں یا لندن میں رہیں, نواز شریف کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہو سکتی. جس دن سے حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار کیا ہے اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر عدالت نے انہیں واپس آنے کے لیے کہا تو وہ فوری واپس آ جائیں گے, تو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کسی حد تک شور میں کمی آ گئی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف اپنی خوشی سے باہر نہیں گئے, نہ ہی وہ باہر جانے کے لیے تیار تھے, لیکن نیب کی تحویل کے دوران وہ اتنے شدید بیمار ہوئے یا بیمار کر دیے گئے کہ انہیں باہر جانا پڑا. اب بھی ان کی بیماری شدید نوعیت کی ہے, لیکن نواز شریف اگر واپس آنا چاہے تو پھر انہیں کون روک سکے گا. نواز شریف کو باہر بھیجنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوا ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں. جب نواز شریف یہاں تھے تو دھرنے بھی ہو رہے تھے, لانگ مارچ بھی ہو رہے تھے اور جلسے بھی ہو رہے تھے. اب مریم نواز بھی جلسے جلوس نہیں کر رہی. تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آ گئے تو سب سے زیادہ مشکلات خود حکومت کے لیے پیدا ہوگی. تو حکمران جماعت نے بظاہر اندرونی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار تو کر دیا ہے, لیکن انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ نواز شریف واپس آئے تو معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے. تو نواز شریف وطن واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ خبر میں نے 2 روز پہلے اپنے ایک پروگرام میں بریک کی تھی. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف نے
अपने फैसले से शहबाज शरीफ और करीबी अजीजों अकारब को आगाह कर दिया है। शरीफ फैमिली के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना है कि उनकी बीमारी पर सियासत की जा रही है। वो बाकायदा हुकूमत और अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क इलाज के लिए आए हैं। अब अगर अदालत ने हुक्म दिया तो वो वापस आ जाएंगे। दूसरा, पंजाब हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वफाक को खत लिख दिया है। पंजाब हुकूमत ने एक रोज कबल ही नवाज शरीफ की जमानत में तोसी के लिए दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इतलात ये है कि लीगी क़यादत इस फैसले के खिलाफ मुतलका अदालत से रजू करेगी, जबकि पंजाब हुकूमत भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। कल नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की तरफ से लंदन क़याम में तोसी से इनकार पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इसी हालत में वतन वापस आने के लिए तैयार हैं। इन इतलात के बाद कि पंजाब हुकूमत उन्हें बाकायदा इश्तिहारी करार दिलाना चाहती है, नवाज शरीफ ने अपने करीबी लोगों से ये कहा कि वो इश्तिहारी या मफरूर कहलाने से बेहतर पाकिस्तान वापसी को तरजीह देंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद नाराजगी का इजहार भी किया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ बीमार नहीं है और इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने करीबी लोगों से ये कहा कि वो ऐसी सूरत में पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार हैं और इलाज कराए बगैर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन दी फ्रंट में। काजी फाजिसा केस के हवाले से उठने वाले सवालात पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखते हैं। इसकी हेयरिंग हो रही है, फुल बेंच कर रहा है, 10 जज बैठे हुए हैं और ऑनरेबल जजेस हैं। हमें नेचुरली फैसला तो उन्हीं का होगा और हमें किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मुशर्रफ ने गलती मानी, बिल्कुल उसकी गलती होगी, लेकिन हालात ने बाद में साबित किया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार वो भी कोई इतने पाक साफ आदमी नहीं थे। जो हाल उन्होंने बाद में किया और जो कुछ करके गए उसके नताइज भी हम भुगत रहे हैं। आज हमें भी अपने जरा सोच विचार करनी चाहिए। सिर्फ ये कि वो जनाब मुशर्रफ ने किया था तो इसलिए पर्दा डाल दें, उसको टोपी डाल दें उसके ऊपर। जो कुछ उसने कर गया वो हमारी अदलिया के साथ जो यहाँ पे लोग बिठा गया है और जिस तरह के काम उसने किए बाद में, लाल मस्जिद वालों के केसेस देखें आप, सिर्फ इस गुस्से में छोड़ गया। आप दहशतगर्दी भुगतते रहे, सारा मुल्क भुगतता रहे। तो ये चीजें भी जरा हमें दूसरी एस्पेक्ट के भी तवज्जो दें। सर अब इस केस पे आ जाए बुकला की बात आप करते हैं जी, इस केस एक सेकंड अब मुझे बात करने दें। जी मैं इसी केस एक बात करने दें कि आप बुकला की बात कर रहे हैं, इस केस के बारे में बुकला की बात कर रहे हैं आप। अब बुकला का आप देख लीजिए, आप खोसा साहब फरमा रहे हैं कि जनाब फरोग नसीम की तो ये तारीख है कि वो वकील रहता है डिक्टेटर्स का, बिल्कुल रहता है, लेकिन क्या बाकी वकला की तारीखें मौजूद नहीं है कि वो अपने सियासी आकाओं के वकील हर जगह बन जाते हैं उनके काले करतूत भी छुपाने के लिए। बाज लोग हैं जिन्होंने सिवाय करप्शन के केसेस को वाइड करवाने का काम और किया ही कुछ नहीं इसके अलावा। आप देख लें उनकी सारी, ये तो खोसा साहब भी जवाब देंगे, आपने बहुत ही लिथल बात कर दी है। और मैं बताऊं और बात सुनिए जी, क्या किसी ने हिसाब लिया है कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ था लाहौर में बुकला ने किया था वो भी कोई जुर्म था? किसी ने किया? अब अगर बुकला का एका हो जाए और जजेस साहब इस रेफरेंस का तो जवाब दे दें। इस केस का एक सेकंड मुझे अब बात करने दो, कि वो पुलिस की छितरौल कर दें। इस केस का वो सर इस केस का पूछ रहे हैं आप जनरल साहब और मैं भी पूछ रहा हूं आपसे। जनरल साहब जज्बाती हाँ तो मैं यही कह रहा हूं कि इस केस के ऊपर भी यही ज़हनियत हावी है, इस केस के ऊपर भी ये ज़हनियत हावी है। और ये आप देखिए कि मैं समझता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं अपने सारे जजेस, हमने इसी मुल्क में रहना है, इन्हीं फैसलों से हमने इत्तफाक करना है। लेकिन पहली बात यह है कि हर जज का अगर ऑनर किसी भी तरह स्टेक पे हो तो उसको पहले अपने ऑनर को रिस्टोर करना चाहिए। मेरे देखिए बदकिस्मती से जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है वो होता है पॉलिटिशियन। अगर यहां पे कोई पॉलिटिशियन होता तो पकड़ा जाता, महीनों जमानत ही ना होती, इन्वेस्टिगेशन के बगैर जेल की कोठरी में डाल दिया जाता। लेकिन यहां मामला दूसरा है, यहां मामला एक जज साहब का है। जस्टिस काजी फाइसा का केस अदालत में है, उनके केस के मुदरजात पे तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अंडर ट्रायल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या किसी भी जज को खुद पर लगाए गए इल्जामात का दिफा करने का हक हासिल है या नहीं। और फिर अगर ये तासुर मौजूद हो कि जज को महज जाती ख्वाहिशात पर
یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر معاملہ صرف جج کی عزت کی بحالی کا ہی رہتا ہے. تو ایک ریٹائرڈ شخص کو جب پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو سزا دینے والی عدالت ہی ختم کر دی جاتی ہے, اور کسی حاضر سرور جج کے بارے میں یہ استدلال اختیار کرنا کہ وہ سر جھکا کر اپنے خلاف الزامات کا دفاع کرتا رہے, تو کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ تو پہلے تو صرف یہ تاثر تھا کہ جج صاحب سے کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, لیکن جس طرح یہ 9 ماہ سے کیس پھنسا ہوا ہے اور اب تک ان کے خلاف ایویڈنس بھی پرووائڈ نہیں کیے جا رہے, اور اب چونکہ اس پہ فل بینچ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیس بہت ہی بڑا کیس ہو گیا. لیکن یہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. اور وزیر کے باوان خصوصی گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں ندیم افضل چند. کون سا موضوع ہے دیکھتے ہیں, واچ دس. عمران خان صاحب کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ابھی آپ نے ایک یہ جس کی بات کریں, اگر یہ کرائسس چینی کا ہو یا گندم کا ہو, آپ کا کام ہے نا رپورٹ سامنے لے کے آنا کہ کون کیا ہے. ایک تو آپ کہنا کہ جی کرائسس جو مافیاز ہیں, مافیاز کے اوپر آپ آ جائیں, جب 5-7 ووٹوں کی میجارٹی ہو اور آپ کہیں کہ آپ مافیاز پہ بالکل آؤٹ ہے. مافیا ابھی یہ چھوٹے چھوٹے مافیا جیل جاتے ہیں تو دیکھا ہے آپ کے ان کا کیا صورتحال ہے. اس ملک میں کرائسس, میرے بھائی نے ایک لمبی فہرست گنوائی. ہاں, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میجورٹی نہ تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے. نہیں گھٹنوں, میری بات سنیں, یہ تو آپ کی رائے ہے نا. اب میرے ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبی لائن گلوائی ڈکیٹوں کے اوپر. دیکھیں, میڈیا کی آزادی بھی پچھلے ادوار میں جو رہی ہے, اسپیشلی نون لیگ کے دور میں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کس چینل کو, ایک چینل کو اٹھا لینا, 5 چینل کو رگڑ دینا, اس کے بعد عدلیہ پہ سجاد علی شاہ سے لے لیں. دیکھیں, تاریخ میں اگر کسی کی ٹیپ ججز کو فون کرتے پکڑی گئی ہے تو وہ کون تھے. عدلیہ پہ حملہ دن دیہڑے سجاد علی شاہ کی عدالت پہ کیا تو کون تھے. ابھی اسلامی جمہوری اتحاد بنی, پیسے لیے گئے, کون تھے. اس کے بعد ابھی چینی کی بات کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چینی پہ 40 سال پہ کاشتکار کی جیب پہ ڈاکہ ہے, اور یقین جانیے پرچے بھی ہوتے تھے, جیلوں میں بھی ڈالا جاتا تھا. مجھے آپ سے اعتراض کیا. اچھا, اب میری بات سن لیں. نہیں, آپ میری بات سن لیں. آپ پھر تاریخ میں جا رہے ہیں, میں نے ان کو بھی اتنا ہی موقع دیا تھا تاریخ گنانے کا, انہوں نے گنا دیا. آپ نے بھی ٹائمنگ, آپ اسے بات کر رہا ہوں, ان کے پاس نہیں جا رہا, رک جائیں. اچھا, ذمہ داری کس کی؟ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس ذمہ داری کس کی؟ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے, سسٹم کی ہوتی ہے. تو آپ حکومت اس وقت سسٹم سر ایک بات بتائیں, حکومت کس کی؟ حکومت ہماری ہے. وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ میں آپ کے سوال, وزیر اعظم پاکستان ہر کام میں وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہوتی. کچھ معاملات میں وہ ذمہ داری ہے جو وزیر اعظم نے خود اٹھائی. دیکھیں, میری بات سنیں, یہ وزیر اعظم نے مافیاز کی ذمہ داری خود اٹھائی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, ہر کام میں وزیر اعظم ذمہ دار نہیں ہوتا. دیکھیں, چلے مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہر کام کا ذمہ دار نہیں ہوتا, لیکن ہر غلط کام کرنے والے کو روکنا تو پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے. عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا, انہیں سہولیات دینا, ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا, یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم کی ناک کے نیچے لوگ لوٹ مار کریں, چینی اور گندم سے مال کمائیں, ادویات کی قیمتوں میں دہاڑی لگائیں, تو انہیں روکنا کس کا کام ہے؟ یہ وزیر اعظم کا کام ہے. پرائم منسٹر بنیادی طور پر ریاست کا کسٹوڈین ہوتا ہے, چوکیدار ہوتا ہے, اور اگر چوکیداری چوروں سے مل جائے تو پھر چوکیدار اور چور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ خان صاحب کی ایمانداری اب اس حوالے سے کوشچن ہو رہی ہے, کیونکہ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ کوئی مافیا ہے جس نے مال کمایا, لیکن اس کا نام نہیں بتاتے, انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے, عوام کی لوٹی گئی دولت واپس نہیں لاتے, تو پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان لگتے ہیں. کیا پرائم منسٹر کا کام صرف بھاشن دینا اور ٹویٹ کرنا رہ گیا ہے, یا لوگوں کو لطیفے سنانا رہ گیا ہے؟ اسی لیے تو ناقدین اسے بعض اوقات مذاق میں شغلیہ سلطنت بھی کہتے ہیں. حکمران جماعت, ان کے وزیروں, مشیروں, سب کو حکومت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا, نہ کہ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے.
IMF نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو جو سٹاف لیول کا معاہدہ تھا وہ کر لیا، پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت نے ٹیکسٹائل مل آنرز کو کچھ ریلیف دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا دیا ہے۔ گوہر جات گفتگو کر رہے ہیں کامران خان کے ساتھ، واچ پلیز۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 7.5 سینٹ کا جو وعدہ کیا تھا بجلی کے ٹیرف کا، وہ ریورس کر دیا تھا اور ان کو بلز بھجوا دیے تھے جو کی ڈیو ڈیٹس 25, 26, 27 فروری تھی کہ جناب آپ پچھلے پورے سال کے تقریباً جو ہے وہ 5.5 سینٹ کے حساب سے ایکسٹرا بلز بھریں۔ خدا کا شکر ہے جو ہے وہ 13 جنوری سے لے کے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ پرائم منسٹر صاحب کی پرسنل انٹرونشن کی وجہ سے، کیونکہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کو جو وعدہ کیا ہے وہ 7.5 سینٹ پلس سر چارجز کا نہیں، بلکہ جو ہے اس میں ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی کہ سر چارجز کسی چلے وہ تو دور ہو گیا نا گور صاحب، اب لیٹس موو فارورڈ، اب تو ساری چیزیں عبور ہو گئی ہیں، حکومت نے آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں، شکایتیں دور کر دی ہیں، کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ؟ کامران صاحب اس کے بہت لانگ ٹرم امپیکٹ ہے، کیونکہ ہم اس وقت جو ہے پورا پاکستان 100% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، اور 100% کیپیسٹی کا مطلب ہے ہم اس وقت تقریباً 25 سے 26 بلین ڈالر سالانہ ایکسپورٹ کی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، جو پچھلے سال آپ نے 24.2 یہ بتا دیجیے گا کہ آخری بار کب ہم 26 بلین ڈالر آخری بار کب ہم اس فل کیپیسٹی سے چل رہے تھے پاکستان میں؟ 2013 جون کو ہم نے 25.5 بلین ڈالر کا فگر ٹچ کیا تھا۔ آج ہم جو ہے وہ 7 سال کے بعد اس فگر کے بعد دوبارہ آئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو سپورٹ انڈسٹری کو جو کمٹمنٹ دی ہے اس کو آنر کر کے سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے 100 ٹیکسٹائل ملیں ملک میں لگوانی ہے، 100 ٹیکسٹائل ملیں اگر لگیں گی تو 10 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپینشن ہے۔ یہ ایکسپینشن کی ضرورت ہے آج ملک میں، کیونکہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے چائنا کے اندر جو ہے کریٹ ہونے کے بعد، اور ہماری جو کرنسی ڈیویلویشن اور ہمارے پاس جو آج انرجی پرائس کا پیکج ہے، اس سے ہم کسی کے ساتھ بھی، بنگلہ دیش، ویتنام، چائنا، کسی کے ساتھ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری 10 لاکھ جابز کریٹ کر سکتی ہے۔ میری صرف جو ہے درخواست یہ، جو میں بار بار آپ کے پروگرام کہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو خان صاحب جیسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے پرائم منسٹر سپورٹ کر رہے ہیں، اگر یہ 3 سال سپورٹ اسی طرح چلتی رہی تو آپ 3 سال کے بعد یہ نیا فگر دیکھیں گے 40 بلین ڈالر کا، اور یہ 40 بلین ڈالر وہ فگر ہوگا کہ اگر آپ جمع کر لیں گے اس میں ریمیٹنس 23 بلین ڈالر کی، تو جتنی ہماری جو ہے 16-17 بلین ڈالر کی اکانومی میں کنٹریکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو 18 مہینے میں تکلیف ہوئی ہے، یہ ساری اکانومی واپس اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ حکومت بے شک ٹیکسٹائل سیکٹر والوں کو بجلی سستی دے، لیکن اس کے ساتھ سماہی اور ششماہی گروتھ کی شرط لگائے تاکہ پتہ چل سکے کہ بجلی کی قیمت عوام سے وصول کر کے صنعت کاروں کی جیبوں میں تو نہیں ڈالی جا رہی۔ ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے لوگوں نے زرداری صاحب کے دور میں، یعنی جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، تو ان سے اس وقت گیس حاصل کی جب پورا ملک گیس کی لوڈ شیڈنگ کا شکار تھا، لیکن ٹیکسٹائل والوں کو 24 گھنٹے گیس مل رہی تھی۔ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی لیکن ٹیکسٹائل والوں کو پوری بجلی مل رہی تھی۔ تو زرداری صاحب کو بھی یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر ٹیکسٹائل والوں کو گیس مل گئی، بجلی مل گئی، 24 گھنٹے انہوں نے کام کیا، تو وہ پیداوار آسمان پہ لے جائیں گے، ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر کمائیں گے، اور پیپل پارٹی کی حکومت معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ٹیکسٹائل والوں کی تو چاندی ہو گئی، انہوں نے مال کما لیا، مگر پیپل پارٹی کی حکومت گہری کھائی میں جا گئی۔ آج بھی ٹیکسٹائل والے خان صاحب سے بجلی سستی کروا چکے ہیں، اور نئی ٹیکسٹائل ملیں لگانے اور 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ایکسپورٹ بنانے کے لیے ڈیڈ لائن وہ دے رہے ہیں جب حکومت کی اپنی ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی۔ تو میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، مگر میرا کنسرن یہ ہے کہ ٹیکسٹائل والے بجلی سستی کرا کے اپنی پروڈکشن کاسٹ تو کم کر لیں گے اور عالمی منڈی میں اپنی چیزیں بھی بیچ لیں گے، لیکن یہ ٹیکسٹائل کو ایکسپینڈ کرنا، 10 لاکھ روزگار پیدا کرنا اور ایکسپورٹ کو 40 ارب ڈالر تک لے جانے کے معاملے پر مجھے تھوڑا شک ہے۔ تو میرا یہ کنسرن ہے اور میری یہ تجویز ہے کہ حکومت اس بجلی کی قیمت کو کم کرنے کو، یہ جو بجلی سستی دی جا رہی ہے، اس کو گروتھ کے ساتھ اٹیچ کرے۔
اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ خبریں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ چوہے صاحب، جی شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کی بھی ضمانتیں ہوں گی، بہت بڑا ریلیف۔ اور ادھر پھر پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب، وہ بھی بہت بڑی ضمانت ہوئی ہے عبدالغنی مجید کی، اور عبدالغنی مجید صاحب بنیادی کردار تھے اور ان کی بھی ضمانت ہوگی، روکار بھی جاری ہو گئی جو آخری اطلاعات تھیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہاں لاہور سے آ گئے، ہاں جی، ان کے لیے کہ اچھی خبر نہیں، مشتاق چینی جو ہیں ان کی ریجیکٹ ہو گئی۔ وہ مشتاق چینی آپ کو پتہ ہے نہ 3 میں نہ 13 میں چوہے صاحب، نہیں وہ منی لانڈرنگ اور وہ سارے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ ضمانتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اب مجھے بتائیے جو بہت بڑے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، سابق صدر ہیں جی، اور میں ان کی ویسے قدر کرتا ہوں، ناٹ ود اسٹارٹنگ اینی تھنگ، کہ انہوں نے اس وقت جب سندھ میں ایک غدر مچا ہوا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے پاکستان کھپے کے نعرے لگائے، جو جس سے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ملک کے خلاف۔ تو باقی تو ہر ایک کی کانٹروورسی، تو وہ سنا 2-3 مہینے ہو گئے ان کو رہا ہو گیا، لیکن ان کا کوئی بیان، کوئی میل ملاقات ہی نہ، کوئی آمد نہ جامد نہ، کوئی ان سے نہ مل رہا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر کر رہا ہے کہ چکر کی ہے۔ اس طرح کبھی ایسی سنے ہی نہیں تھی کہ یہ اگر میں آپ کو کہوں، خبریں تو آپ دیں گے ابھی جو ہے ڈسکس کریں گے، کہ یعنی اس وقت جو اپوزیشن تھی یا جو حکومتیں تھیں، یا اس وقت وہ ان کا سیاسی جنازہ نہیں نکل چکا بہت ساروں کا؟ سر میں یہ جو اپوزیشن کا سیاسی جنازہ نکال رہے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن انڈیا کی ہے؟ اپوزیشن جماعتوں کو پاکستانیوں نے ووٹ نہیں دیے؟ لوگ اگر ایک دوسرے کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی توہین کی جائے؟ حکمران جماعت کو اگر اپوزیشن کی مخالفت کے بغیر حکومت کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس سے اچھی بات حکمران جماعت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بھی حکومت کو اگر بغیر کسی رکاوٹ کے، مزاحمت کے حکومت چلانے کا موقع مل جائے تو وہ بہترین طریقے سے حکومت چلا سکتی ہے، ڈیلیور بھی کر سکتی ہے۔ تو حکومت کے پاس تو اچھا موقع ہے کہ اپوزیشن ہے نہیں تو گورننس ٹھیک کریں، معیشت ٹھیک کریں، سیاسی افراتفری نہیں ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت بہتر طریقے سے چل سکتی ہے۔ لیکن ان کے حمایتی تجزیہ نگار اپوزیشن کو پروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری اگر خاموش ہیں اور نواز شریف ملک سے باہر ہیں، حالانکہ دونوں بیمار ہیں، دونوں سن رسیدہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، دونوں کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب سیاست میں ان کی وہ انرجی شاید نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر وہ خاموش ہے تو دیگر سیاسی جماعتیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی، نہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ تو اس پر تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آ بیل مجھے مار۔ اپوزیشن واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت گرانا نہیں چاہتی، نہ سیاسی ماحول کو خراب کر کے حکومت کو مظلوم بننے کا موقع دینا چاہتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کون سے دوست ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کو تانے مار کر سڑکوں پر نکالا جائے۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہمارے یوٹیوب چینل اور ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارے پیجز اختلاف رائے کے نام سے موجود ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔